الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس موضوع چل رہا ہے علم و معرفت کے مصادر۔ علم و معرفت کے مصادر کا آج ہمارے پاس تیسرا حصہ ہے۔ چونکہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے، خصوصاً جو ملحدین ہیں یا مستشرقین ہیں یا جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جو شبہات ہیں، اس حوالے سے اہم ترین موضوع یہ ہے علم و معرفت کے مصادر کی ہم حد بندی کریں، ان کی درجہ بندی کریں، اور ان کی جو ہر ایک کا دائرہ کار ہے اس کا ہمیں علم ہو، تاکہ ہم جو عقل کے پجاری ہیں، جو عقل سے ہی ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کو جو ہے وہ معیار بناتے ہیں، ہم ان کا جواب دے سکیں۔ تو آج ہمارے پاس جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عقل کا مقام اور مرتبہ۔ اسلام میں عقل کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ آج ہمارے پاس موضوع ہے۔ تو اکثر آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، کہتے ہیں جی اسلام اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں، اسلام اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں۔ یا آپ کبھی یہ بھی کہتے سنیں گے لوگوں کو، وہ کہیں گے اسلام عقل کے مخالف ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر عقل کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مسلمان جو ہیں یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ سب ہرزہ سرائیاں ہیں اور الزام تراشیاں ہیں۔ اسلام ان سب الزام تراشیوں سے اور ان ہرزہ سرائیوں سے بری ہے۔ اور یہ اسلام کو الزام دیا جاتا ہے اس بات کا کہ اسلام میں شاید عقل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ عقل کیا ہوتی ہے اور اس کی حدود کیا ہے۔ یعنی بات تو کرتے ہیں عقل کی، اور ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار عقل کو بناتے ہیں، عقل کو ہی انہوں نے صحیح اور غلط کو پہچاننے کی کسوٹی اور پیمانہ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عقل ہوتی کیا ہے اور اس عقل کا دائرہ کار کیا ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ عقل کیا ہوتی ہے، عقل کا دائرہ کار کیا ہے، وہ شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ عقل کو نہیں مانتے اور آپ عقل کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کے ہاں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ بندہ بذات خود عقل سے پیدل ہے۔ اسلام نے، آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، آپ شروع سے لے کر آخر تک اگر قرآن کریم کو پڑھیں، تو آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 400-500 نہیں، بلکہ آپ کو کئی 100 دلائل قرآن کریم سے ایسے مل جائیں گے کہ جن میں باقاعدہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم مسائل کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کے غلط اور صحیح ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ عقل کو نہیں بناتے، عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اسلام کے اندر کتنے ایسے مسائل امت کو آج درپیش ہیں جن کا بظاہر کتاب و سنت کے اندر نام لے کر حل نہیں بتایا گیا۔ نئے نئے مسئلے جو امت کو پیش آ رہے ہیں، اس کا حل کون بتاتا ہے اور کیسے بتاتا ہے؟ علماء کرام ہیں جو کتاب و سنت کی جو نصوص ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں غور و فکر کر کے قیاس کے ذریعے یا دیگر دلائل کے ذریعے عام اور خاص، مجمل اور مفصل اور مطلق اور مقید، ان دلائل کی روشنی میں وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر عقل کو استعمال نہ کیا جائے تو قیاس ہو سکتا ہے؟ ایک پرانے مسئلے پر جو اصل ہے قرآن و سنت میں، اسی طرح کا ایک نیا مسئلہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کو اس پر کیسے قیاس کرنا ہے؟ ان میں آپس میں ریزن جو ہے، علت مشترکہ، اس کو تلاش کرنا، اور پھر ان کو ایک دوسرے پر تمام اسباب کو دیکھ کر جو ہے ان کو حکم دینا، یہ سارا عقل کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ایک حدیث سے، ایک قرآن کی آیت سے 50 اور 20 فائدے اخذ کرنا، یہ عقل سے ہے یا بغیر عقل سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، دلائل پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، انسان کو اپنی تخلیق پر، اپنی نفس کے اندر غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ مدہ تمہارے نفسوں کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، تمہاری ذات کے اندر میری اتنی نشانیاں ہیں اور میرے اتنے دلائل ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب عقل کو استعمال کرنے کے دلائل ہیں۔ کیا یہ عقل کی رسپیکٹ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بس کہا ہم نے کہ تم اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم عقل کرو، یعنی عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو دیکھ کے راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آ رہا ہے، بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو غور و فکر کرنے کا قرآن کے اندر بے شمار مقامات پہ حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث آپ کو مل جائیں گی جن میں انسان کو غور و فکر کرنے، عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دلائی گی۔ لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام میں عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور یہ ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی عقل ناقص ہے۔ انسان جتنا بھی سوچ لے، جہاں بھی پہنچ جائے، اس کے ناقص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک بہت کچھ جو سوچنا چاہیے تھا وہ نہیں سوچا، جو سوچنا چاہیے تھا وہ نہیں سوچا۔ 10 سال کے بعد جا کے وہ سوچ آتی ہے، 20 سال کے بعد جا کے سوچ آتی ہے۔ اگر انسان کی عقل کو کمال حاصل ہو اور کامل ہو تو انسان جو ہے وہ عقل سے غلط کام نہ کرے کبھی۔ اگر انسان کی عقل کا دائرہ کار محدود نہ ہو تو انسان وہ کچھ بھی سوچ لے جو اس کے تصور کے اندر بھی نہیں ہے۔ انسان تب عقل کو استعمال کرتا ہے جب افکار سامنے آتے ہیں، انسان چیزیں دیکھتا ہے، محسوسات اور مشاہدات کرتا ہے، انسان پہلے نہیں سوچتا۔ لہذا جب ہماری عقل وقتی طور پہ ہی کام کرتی ہے اور ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرتی ہے تو ہم اس عقل کو کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ لہذا اسلام کے اندر عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس کو مختار کل نہیں سمجھا گیا کہ عقل سے انسان شریعت سازی کرنے لگ جائے اور شریعت سازی کا حق بھی عقل کو دے دیا جائے۔ شریعت سازی وہ ذات کرتی ہے جس کو کمال حاصل ہو، عقل کو کمال حاصل نہیں کہ عقل آپ کے لیے شریعت سازی کرے۔ قانون وہ بناتا ہے جو عادل ہو، لیکن عقل کے اندر تو نقص موجود ہے۔ عقل سے کیسے قوانین بنیں گے آپ جانتے ہیں، پھر جو قوانین بنتے ہیں ان کے اندر معاشرے کے چھوٹے بڑے، طاقتور کمزور، امیر غریب کا فرق رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور اصول بنائے ہیں وہ کامل ذات ہے، اس کے اندر چھوٹے بڑے، طاقتور اور یہ سب ان چیزوں کا فرق نہیں قانون کے آگے۔ تو لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم دین کو بھی عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور دین کو عقل کے تابع کر کے ہم مانیں گے تو یہ غلط رائے ہے۔ پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ عقل جو ہے وہ کامل ہے، اس کے اندر نقص نہیں۔ اس وجہ سے علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے تابع ہوتا، عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسح اوپر کرنے کی بجائے نیچے کیا جاتا۔ ہم موضوع پر مسح کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے اوپر کرو، اور عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے نیچے کرو، کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے لیکن مسح ہم اوپر کرتے ہیں۔ تو اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر مسح اوپر کی بجائے نیچے کیا جاتا، لیکن ہمیں حکم یہ ہے اور اس میں علت جو ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا دین جو ہے وہ اگر ہم اس کو عقل کے تابع کر لیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے تو معاملہ سارا الٹا ہو جائے گا، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا اگر ہر چیز عقل کے تابع کر دی جائے۔ جب عقل کا دائرہ کار محدود ہے تو اس کے لیے ایک نقطہ اور ایک سٹاپ ہونا چاہیے، حد بندی ہونی چاہیے جس سے عقل تجاوز نہ کرے، اور اس کا عقل کا اس دائرہ کار سے تجاوز کرنا قابل ملامت ہونا چاہیے، قابل مذمت ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا آپ کو علم نہیں، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں عقل کب قابل مذمت ٹھہرتی ہے؟ دین اسلام میں عقل کب قابل مذمت ٹھہرتی ہے، اس کی ملامت کی جانی چاہیے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے؟ تو جواب اس کے کئی ایک مقامات ہیں جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب عقل کو شارع سمجھ لیا جائے،
جب عقل کو شارع سمجھ لیا جائے شریعت سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تاکہ انبیاء کے پاس بھی شریعت سازی کا حق نہیں ہے۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شارع ہے اس کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، تو عقل تو اس شریعت کو سمجھنے اور اس سے غور و فکر کر کے مسائل اخذ کرنے کے لیے معاون ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمارے پاس کوئی اپنی عقل سے مسائل کی تشریح کر کے آئے گا تو ہم اسے رد کر دیں گے، چونکہ ہمیشہ جب کوئی شریعت کی عقل سے تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلامی قواعد کو مد نظر رکھے بغیر، وہ غلطی کرتا ہے اور وہ بھٹکتا ہے جو عقل سے تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، معلم الغیب اس کا نام ہے، یا اس کے اور بھی کئی ایک نام ہے، تفسیر الکبیر بھی اس کا نام ہے، جب انہوں نے تفسیر لکھی تو علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اس کتاب کے اندر تفسیر نہیں باقی سب کچھ ہے، لکھی تفسیر کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر، لیکن علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اس کی تفسیر کے اندر سوائے تفسیر کے سب کچھ ہے، تفسیر نہیں باقی سب کچھ ہے، چونکہ انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر اور آیات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے کئی مقامات پہ جو ہے وہ کانپے، کئی مقامات پہ بھٹکے، کئی مقامات پہ گمراہ ہوئے، اور کئی مقامات پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو رد کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی۔ اگر وہ کہے کہ تم عقل کے دشمن ہو تو ہم اسے کہیں گے ہم عقل کے دشمن نہیں بلکہ خواہشات کے دشمن ہیں، ہم عقل کے دشمن نہیں بلکہ خواہشات کے دشمن ہیں، کیونکہ آپ کا اپنی عقل سے احکامات صادر کرنا ایک طرح کی ہوس ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ عقل سے احکامات صادر کرنا ہوس پرستی کیسے ہو سکتی ہے، تو ہم کہیں گے اسلام میں عقل کی بنیاد دلیل اور نص ہے، اسلام میں عقل کی بنیاد دلیل اور نص ہے، اور یہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام علوم کے اندر ہے۔ تمام علوم کے اندر آپ کبھی خالی عقل سے فیصلے نہیں کرتے، دنیاوی معاملات کے اندر، سائنس کے اندر، میڈیکل کے شعبے کے اندر، انجینئرنگ کے شعبے کے اندر آپ لکھی چیزیں پہلے پڑھتے ہو، ساتھ عقل کو استعمال کرتے ہو۔ خالی تجربات کے اندر عقل استعمال نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، کچھ ہدایات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ پڑھتے ہو۔ خالی عقل سے دوائیاں تیار کرتے ہو، خالی عقل سے میڈیسن تیار کرتے ہو، خالی عقل سے تم مشینری تیار کرتے ہو، یا کچھ آپ کے پاس تعلیمات لکھی ہوتی ہیں۔ تو دنیاوی کاموں کے اندر آپ خالی عقل کو مختار کل نہیں بناتے، تو آپ اسلام کے لیے کیوں کہتے ہو کہ عقل مختار کل ہے اور شریعت سازی کا حق ہے عقل کے پاس؟ تو پھر بتائیں عقل کا دشمن کون ہوا؟ عقل جب آپ کو کہتی ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے تو متوجہ ہو، عقل جب انسان کو کہتی ہے کہ اے انسان تو نے جو بھی سٹیپ لینا ہے پہلے دلیل کو دیکھنا ہے، پہلے تم نے تعلیمات کو دیکھنا ہے، اس سٹیپ کے لیے تعلیمات کیا ہے، پھر آپ نے اس عقل کو، مجھے یعنی عقل کہتی ہے تم نے مجھے استعمال کر کے دلائل کو پڑھ کے، قوانین کو، ہدایات کو پڑھ کے پھر تم نے سٹیپ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ تیری عقل اگر کہہ رہی کہ ٹھیک ہے تو سٹیپ لے لو چپ کر کے، اس کی کچھ ہدایات ہوتی ہیں، کچھ تعلیمات ہوتی ہیں۔ آپ نے میڈیسن تیار کرنی ہے، کچھ ہدایات ہیں، یعنی کہ خالی عقل کہہ رہی ہے یہ دوائی جو ہے اس کے اندر یہ بھی اگر ملا لو تو صحیح ہو جائے گی، نہیں، پہلے پڑھو اس کے بارے میں کہ وہ جو آپ اس کے اندر کیمیکل ملانا چاہتے ہو کیا وہ اس کے لیے کارآمد بھی ہے کہ نہیں، ورنہ بندے مارو گے، تم بندوں کو زندہ حیات زندگی دینے کی بجائے بندے مارو گے اگر خالی عقل سے کام لو گے تو عقل جب آپ کو کہتی ہے کہ ہدایات پہ عمل کرو تو آپ کہیں گے نہیں میں خالی عقل سے کام لوں گا۔ پھر بتائیں عقل کی رسپیکٹ کون کر رہا ہے، اور عقل کو کون نہیں تسلیم کر رہا؟ عقل کا بیڑا غرق تو آپ خود کر رہے ہیں، جو عقل کو مختار کل مان رہے، حالانکہ عقل کہہ رہی کہ میں مختار کل نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ساتھ دلائل کو بھی استعمال کرو، نصوص کو بھی استعمال کرو، ہدایات کو بھی استعمال کرو، قوانین کو بھی استعمال کرو، لٹریچر کو بھی استعمال کرو۔ تو ہم تمام شعبہ جات میں لٹریچر استعمال کرتے ہیں عقل کے ساتھ، ہدایات کو استعمال کرتے ہیں اور تعلیمات کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب اسلام کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں عقل جہاں مرضی دوڑائیں، اس کو جو حدیث عقل کے خلاف آ جائے اس کو رد کر دیں۔ عقل کہتی ہے اللہ موجود نہیں ہے لہٰذا اللہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، دین اسلام یہ مفروضہ ہے، کوئی دین اسلام نہیں ہے، یہ چونکہ عقل کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر عقل کی رسپیکٹ تم نے نہیں کی، الزام ہمیں دیتے ہو، تم اصل میں عقل کو بھی نہیں مانتے، تم اپنے خواہشات کے پجاری ہو، جو تمہاری خواہشات کہتی ہیں تم اس کے پیچھے لگتے ہو اور الزام عقل کو دیتے ہو کہ عقل یہ کہتی ہے۔ لہذا صرف اسلام نہیں بلکہ دیگر ادیان کے اندر
دیگر تمام شعبہ جات زندگی کے جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر بھی آپ عقل کے ساتھ ساتھ دلیل اور نص کو استعمال کرتے ہو، ہدایات کو استعمال کرتے ہو۔ لہٰذا یہاں مثال جو میں نے آپ کو پہلے دی ہے اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس نے میڈیکل یا طب کے بارے میں کچھ بھی نہ پڑھا ہو اور وہ آ کر اپنی عقل سے میڈیسن بنانا شروع کر دے، تو کیا آپ اس کی بنائی میڈیسن کو قبول کریں گے؟ جواب ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر ایسے شخص کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا کہ تم عقل کے دشمن ہو، تم عقل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ایسے شخص کو ہم ادب سے یہ کہیں گے، محترم مسٹر عقل کے دشمن تو آپ ہو کہ جو عقل کو بغیر نقل اور علم کے استعمال کرتے ہو۔ عقل کو بغیر نقل کے، بغیر علم کے، بغیر ہدایات کے استعمال کرنا یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے روڈوں پر اشارے نہ ہوں اور اندھا دھند کوئی ادھر آ رہا ہو، کوئی ادھر آ رہا ہو، کوئی ادھر جا رہا ہو، پھر ایسے ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ جب اشارے سارے کھلے ہوں، جب اشارے سگنل سارے کھلے ہوں تو پھر گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، نظام بگڑ جاتا ہے، نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، لہذا نظام بگاڑنے والے یہی عقل پرستی تو ہیں۔ یہی وہ شبہ ہے جس میں معتزلہ اور دور حاضر کے لبرلز واقع ہوئے ہیں، جنہوں نے عقل کو ہی مختار کل بنا لیا۔ نمبر دو، جب عقل کو جب عقل کو شریعت سازی کا حق دے دیا جائے اور کہا جائے کہ عقل شریعت سازی بھی کر سکتی ہے، تب بھی عقل کو ملامت کیا جائے گا۔ نمبر دو، جب عقل کو لامحدود جان لیا جائے کہ عقل لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، جہاں مرضی اس کو استعمال کریں، یہ غلط ہے، تب اس کو ملامت کریں گے ہم۔ عقل کا دائرہ عمل محدود ہے، لہٰذا اگر وہ اس کے اندر رہ کر عمل کرے تو قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، لیکن اگر حدود کو کراس کرتی ہے تو قابل ملامت اور قابل مذمت ہوگی۔ مثلا عقل کا دائرہ کار مشاہداتی اشیاء ہے، یہ بات اہم ہے۔ عقل کا دائرہ کار مشاہداتی اشیاء ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن جو چیزیں انسانی مشاہدے سے، انسانی تجربے سے، انسان کی نظر سے، انسان کے ذوق سے، انسان کی آنکھ سے دور ہیں، ان کے بارے میں عقل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل کا دائرہ کار مشاہداتی اشیاء اور ان چیزوں کے بارے میں جن کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ جن کو ہم محسوس نہیں کرتے، ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کرے گی، ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کرے گی۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تمام غیبیات کو نہیں مانتا، میں تمام غیبی چیزوں کو نہیں مانتا، جس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پل صراط ہے، قیامت ہے، برزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا اس وجہ سے جو کہ عقل نہیں مانتی، ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ دائرہ کار عقل کا یہ محدود ہے، اور یہ چیزیں جو آپ جن کی نفی کر رہے ہو، غیبیات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں اس کی نفی کر رہے ہو، یہ تو آپ کی عقل کے دائرے سے ہی باہر ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے ایک بندہ جاتے جاتے کسی لڑکی کو کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، کسی لڑکی کو جاتے کہہ دے میں نے آپ کو طلاق دی، بھائی جب اس سے آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا تو آپ اس کو طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ یا ایسے ہی جیسے آپ میں سے کوئی جاتے ہوئے وہ جو ہے وہ جو وارڈن والے ہوتے ہیں، پولیس والے، ٹریفک پولیس والے، ان کی جگہ کھڑے ہو کے چلان کاٹنے لگ جائے، اپنی طرف سے کاپی تیار کر کے تو چلان کاٹنے لگ جائے کہ لو جی آپ کا چلان ہو گیا 2000 کا، آپ کا 1000 کا ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس نہ اوریجنل کاپی ہے چلان کی اور نہ اس کے پاس اختیار ہے۔ مجھے بتائیے کون صاحب عقل تسلیم کرے گا اس شخص کو جو ریڑھی والا چلان کاٹنے لگ جائے، یا وہی ریڑھی والا جو ہے وہ قانون کے فیصلے کرنے لگ جائے، یا ایک بندہ جو ہے وہ ریڑھی والا پولیس والا بن کے نظام قانون کو نافذ کرنے لگ جائے؟ یہ اس کے دائرہ کار نہیں ہے بھائی، اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے، اس کی جو صلاحیات ہیں اس سے ہی باہر ہے، تو کون اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ آپ اس کو کہیں گے بھئی آپ کی صلاحیات میں سے نہیں۔ آپ اگر دنیا کے نظام کو دیکھیں، پوری دنیا کا نظام عالم جو ہے اگر آپ کو اس کو دیکھیں تو تمام ممالک کے اندر کچھ اختیارات صدر کے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات پرائم منسٹر وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات جو ہے وہ نیچے وزراء اور مشراء کے ہوتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو کام وزیر اعظم کے ہوتے ہیں وہ صدر نہیں کر سکتا، جو صدر کے ہیں وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو بادشاہ کے جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو نیچے والا تمام اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا، ایک صلاحیات ہیں جو ہر ایک کے لیے طے۔ اس طرح عقل کا بھی دائرہ کار ہے
غیبیات جو چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جو ہماری حواس سے، ہماری حس سے، ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں، ہم ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو مثال دی تھی، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ کراچی میں کوئی بھی احمد نامی آدمی نہیں ہے، کراچی میں کوئی بھی احمد نامی آدمی نہیں ہے، حالانکہ آپ نے سارا کراچی پھرا ہی نہیں۔ یا آپ یہ کہہ دیں کہ کراچی میں فلاں محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے، حالانکہ آپ وہاں گیا ہی نہیں، اور نہ آپ اطلاع پا سکتے ہیں، نہ آپ کسی طریقے سے وہاں جان سکتے ہیں، اور آپ نے اس شہر کو دیکھا بھی نہیں، آپ اس شہر کے اندر گئے بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا سورسز اور وسائل بھی نہیں ایسے جن کے ذریعے آپ وہاں کے حالات معلوم کر سکیں، اور آپ یہاں بیٹھے کہہ دیں کہ نہیں کراچی کے اندر فلاں محلے میں کوئی مسجد ہی نہیں، یا فلاں محلے کے اندر فلاں اس نام کا آدمی کوئی رہتا ہی نہیں، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں عقل سے یہ بتا رہا ہوں۔ کون آپ کو کہے گا کہ آپ عقل سے یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں شہر کے اندر فلاں نامی آدمی نہیں ہے؟ تو آپ جو چیزوں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، ان چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ عام دنیا کا نظام ہے، تو اللہ کے بارے میں کیسے آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ حالانکہ آپ کی سائنس، آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات، آپ کی عقل یہ محدود ہے، غیبیات کو نہیں دیکھ سکتی، جنات کو نہیں دیکھ سکتی، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب یہ دیکھ نہیں سکتی تو آپ انسان کے اندر جو روح چل رہی ہے، آپ کے آلات تو اس روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ آج تک اتنی ترقی کے باوجود آپ یہ معلوم نہیں کر سکے کہ انسانی بدن کے اندر جو روح چلتی ہے یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو بتا دو روح میرا حکم ہے، کر کے ذرا دکھائیں معلوم اس کی حقیقت کو، روح کیا ہوتی ہے، ہم مانیں گے کہ تم واقعی بہت آگے پہنچ چکے ہو، اب تم اللہ کے بارے میں بھی تحقیق کر سکتے ہو۔ تو جب تم انسانی بدن اپنے اندر چلنے والی روح کی حقیقت کو آج تک معلوم نہیں کر سکے، حالانکہ تم مانتے ہو کہ روح ہے، حالانکہ تم مانتے ہو کہ روح ہے، تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی، جو تم سے کئی کوسوں زیادہ دور ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے یہ تو۔ بات تو کریں، ایسے گھر میں بیٹھے چپ کر کے کہہ دیں کہ کوئی دنیا کا خالق نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود چل رہا ہے، یہ آپ لوگ انسان جو ہے پہلے بندر تھے، آپ پہلے بن مانس تھے، آپ یعنی کیسی باتیں ہیں یہ سب؟ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس عقل کے دائرہ کار کو محدود کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ مشاہداتی اشیاء تک، محسوسات تک، جو انسان محسوس کرتا ہے، جو انسان مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، ٹچ کرتا ہے، یہ چیزیں ہیں انسان کی عقل کا دائرہ۔ جو اس سے باہر ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا عقل کے اختیار میں نہیں۔ بالکل ایسے جیسے جس شہر کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس شہر کی آبادی کا فیصلہ کرنا، اس شہر کے لوگوں کے گندے اور اچھے ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، جب تک آپ معلوم نہ کر لیں۔ اور کیا آپ عقل سے معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ کیسے ہیں؟ یقیناً آپ سنتے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو جب دنیاوی معاملات میں آپ کو عقل سے باہر چیزوں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے اور خبر پہ یقین کرنا پڑتا ہے، اخبارات پہ یقین کرنا پڑتا ہے، تو پھر غیبیات کے بارے میں آپ اخبارات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں مانتے کہ فرشتے ہیں؟ جب ایک سیکھا آدمی، ایک سچا صادق و امین آپ کو خبر دے رہا ہے، معتبر ذرائع سے آپ کو خبر مل رہی ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہو؟ ساء ما تحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تیسری چیز، علم و معرفت کو عقلی دلائل پر محصور اور بند کر دینا، یہ بڑی غلطی ہے جو عقل پرست کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو شریعت سازی کا حق دینا، یہ بھی قابل ملامت ہے اور اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ دوسرا، عقل کو لامحدود قرار دے دینا، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، یہ کہہ دینا کہ علم و معرفت صرف عقلی دلائل سے ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی جو عقلی دلیل کے مطابق ہو چیز اس کو ہم مانیں گے، اور جو نہ اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ کہنا بھی درست نہیں کہ کائنات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے صرف عقلی استدلالات اور دلائل ہی کافی ہیں۔ ان کے ساتھ وحی اور نقلی دلائل اور تجربے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ عقل پرست اور سیکولر لوگوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عقلی دلائل جو ہیں
بس یہی کافی ہے، ہمیں وحی اور نقل اور اخبارات کی ضرورت نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس موضوع کے پیش نظر عقلی دلائل کی طرف، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے عقلی دلائل کا، چونکہ کہتے ہیں کہ عقلی دلائل اس کی منافی ہے، عقل اس کے منافی ہے۔ تو عقلی دلائل ہوتے کیا ہے؟ عقلی دلائل دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ضروری دلائل کہتے ہیں، یعنی عقلی دلائل میں سے کچھ ضروری ہیں اور کچھ دیگر ہیں۔ اب ضروری دلائل عقلی کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ اس قاعدے اور اس فارمولے کو استعمال کریں گے نتیجہ صحیح آئے گا، نتیجہ صحیح آئے گا۔ یعنی ایسا فارمولہ، ایسا قاعدہ اور اصول جس کو استعمال کرنے سے کبھی جواب غلط نہیں آتا، کبھی جواب غلط نہیں آتا۔ اب یہ عقلی دلائل اپنے گڑے ہوئے ہیں، آئیے ذرا صحیح عقلی دلائل تو جانیں کیا ہے، اور ہم کہیں گے کہ تم اگر عقل کو بھی صحیح استعمال کرو تو عقل بھی کائنات کے خالق کے وجود کی طرف لے کے جاتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ آئیے ذرا ہم جانتے ہیں کہ یہ ضروری دلائل کون سے ہیں جن میں غور و فکر کیے بغیر انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، لازمی نتیجہ 100% صحیح نکلتا ہے۔ یہ جو ضروری دلائل ہے نا، عقلی دلائل میں سے ضروری دلائل جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں زیادہ ہوتی، ان کا نتیجہ 100% حتمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ کہنا، مثلا یہ پہلی دلیل ہے عقلی دلائل، ضروری دلائل میں سے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے اور دو متضاد چیزوں کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں۔ یہ عقلی دلیل ہے، ثابت شدہ دلیل ہے، ہر صاحب عقل اس کو مانتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا کوئی کرنے والا نہ ہو۔ ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر حرکت کو کوئی حرکت دینے والا ہوتا ہے، ہر چیز کے گرنے کو کوئی گرانے والی چیز ہوتی ہے۔ خود چیزیں نہیں گرتی، کسی وجہ سے گرتی ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں گے کہ کیا آپ اس پہ ہمارے ساتھ متفق ہو؟ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ متفق ہے، دنیا کا کوئی ہر چیز کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ ہر چیز کا ہی کوئی کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی کھٹی پہ زور سے تھپڑ لگائیں اور اس کو کہیں بھائی یہ خود ہوا، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ جب اس کو درد ہوگا نا تو پھر وہ آپ کو کہے گا کیوں مارا مجھے؟ آپ کہیں میں نے تو مارا ہی نہیں، میں نے تو مارا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے والے کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے والے کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہے کہ نہیں، وہ کہے کہ نہیں، ہر کام کرنے والے، ہر کام کا کرنے والا ہوتا ہے، تو یقین ہو جائے گا اس کو، یقین ہو جائے گا اس کو۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ایک اور لگائیں، پھر ادھر سے لگائیں اور اس کو کہیں بھائی دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو تھپڑ لگایا ہے، اس کا بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ خود ہی ہوا ہے۔ تو چل پتا جائے گا کہ دنیا کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے۔ بڑے بنے پھرتے ہیں یہ اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، عقل مند ماننے والے، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف بس وہ چند پکڑی پکڑائی باتیں ہیں، وہی ان کو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے بیچارے جو ان سے بحث کرتے ہیں بیچارے وہ خود لا علم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ان کے پاس کتنا علم ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیسے پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود بھی کوئی نہیں پتا ہوتا کہ جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ لیکن اس کا کچھ طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ لیتے ہیں تو صرف ملحدین کے ساتھ نہیں بلکہ آپ ہر اہل باطل کے ساتھ اس پہ بحث کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے قوانین اور قاعدے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان کے ذریعے کسی بھی غلط آدمی سے بحث کر سکتے ہیں، کسی بھی بدعتی آدمی سے، کسی بھی اسلام مخالف آدمی سے، وہ مستشرقین ہوں، وہ ملحدین ہوں، وہ کوئی بھی ہوں۔ یہ موٹے موٹے قواعد، عقلی قواعد اور دلائل، نقلی بھی ہیں عقلی بھی ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ عقلی دلائل میں سے کچھ ایسے دلائل ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی دوسری رائے ہوتی نہیں، نہ کوئی مخالف ہوتا ہے۔ آپ بھی متفق ہیں ہمارے ساتھ ان دلائل کے اندر۔ آئیے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے اور دو متضاد چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، پانی اور آگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، پھر مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں اس وقت میں، یعنی اس وقت میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں، یعنی اب یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کو عقل بھی نہیں مانتی، یعنی یہ تو دلیل ہوگی نا کہ بھئی
ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے اور دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو عقل کو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ جی عقلی دلیل یہ ہے کہ میں ایک ہی وقت میں پاکستان میں بھی ہوں اور سعودی عرب میں بھی ہوں، بذاتی ہی بنفسی ہی میں انسان ایک ہی وقت میں سعودی عرب میں بھی ہوتا ہوں اور پاکستان میں بھی ہوتا ہوں، پکڑ جوتا لیں گے اور ماریں گے اس بندے کو جو یہ کہے گا کہ میں جسمانی طور پہ وہاں بھی ہوتا ہوں وہاں بھی ہوتا ہوں. اللہ کے بعض وہ جو کرامات کو مانتے ہیں اور ہر بندے کو ہی کرامت بنا دیتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہی کرامت، شعبدہ بازیوں کو بھی کرامت کہتے ہیں، اللہ من رحم ربی، وگرنہ اصل صاحب عقل آدمی چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے میں ایک ہی وقت میں سعودی عرب میں بھی ہوتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہوں جسمانی اعتبار سے، لوگ کہیں گے یہ کون سی دلیل ہے. اچھا یہ تو ظہوری دلائل کی ہم بات کر رہے تھے، کچھ عقلی دلائل ایسے ہوتے ہیں جو نظری ہوتے ہیں. نظری دلائل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد انسان نتیجے تک پہنچتا ہے. پہلے جو دلائل تھے نا ضروری عقلی دلائل، ان میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، دو ایک اور ایک دو مثلا، یا مثلا مثال کے تو ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. تو یہ جو نظری دلائل ان میں تھوڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قیاس ہے، استقراء ہے. قیاس سے کیا مراد ہے؟ ذہن کا مسلمہ صحیح قواعد کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ نتیجے تک پہنچنا. ذہن کا مسلمہ صحیح قواعد کو استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ نتیجے تک پہنچنا، یہ قیاس ہے. اس کی کئی اقسام ہیں، آئیے ہم ذرا اقسام پڑھتے ہیں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. پہلا ہوتا ہے قیاس اولا. قیاس اولا کیا ہے؟ جس میں فرع اصل کی بنسبت حکم کے زیادہ قریب ہو، اور یہ قیاس کی اقسام میں سب سے زیادہ مضبوط ترین اور واضح قسم ہے. یعنی قیاس اولا جس میں فرع، جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں کسی اصل پر، اصل مسئلے پر، وہ حکم کے زیادہ قریب ہو. مثال کے طور پر میں کہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں کہتا ہوں کہ جب اس پتھر کو ایک صحت مند بچہ اٹھا سکتا ہے تو ایک صحت مند بڑا انسان تو بالاولیٰ اٹھا لے گا. یہ قیاس اولا ہے اور یہ نتیجہ حتمی ہوتا ہے اس کا 100%. آپ بات سمجھے، یعنی ایک پتھر کو 10 سال کا بچہ اگر اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب 20 سال کا نوجوان تو بالاولیٰ اٹھا لے گا. اب بات سمجھ گئے آپ؟ جب اس پتھر کو 10 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے تو اس کو 20 سال کا نوجوان صحت مند تو بالاولیٰ اٹھا لے گا. تو جب دنیا میں انسان کلام کر سکتا ہے تو کیا اس کو بنانے والا کلام نہیں کرتا؟ جس نے انسان کو قوت گویائی دی ہے کیا وہ خود کلام نہیں کر سکتا؟ جس نے اتنے بڑی بڑی دنیا اور مخلوقات بنائی ہیں کیا وہ قدرت سے خالی ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اس کے اندر قدرت اور پاور نہیں ہے؟ تو جیسے 10 سال کا بچہ پتھر اٹھا سکتا ہے تو وہ پتھر سیم بڑا آدمی بھی اٹھا سکتا ہے. تو جو اللہ انسان کو قوت گویائی دے سکتا ہے کیا وہ خود کلام نہیں کرتا؟ جیسے کہ متکلمین کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اس کے اندر صفت کلام ہے ہی نہیں. اگر ہم صفت کلام اس کو مانیں گے تو اسے تشبیہ لازم آئے گی. یاد رہے کہ یہ طریقہ تمثیل یا تشبیہ کا تقاضا نہیں کرتا، ضروری نہیں کہ ہم اس میں تشبیہ دے رہے ہیں. اگر ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک چیز کو 10 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے ایک پتھر کو تو اس کو 20 سال کا نوجوان بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن کیا ہم نے بچے کو نوجوان کو برابر کر دیا ہے؟ نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق اگر اپنی مخلوق کو قوت گویائی دے سکتا ہے، بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو وہ خود کلام نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب وہ خود بھی کلام کرتا ہے. تو کیا اس سے ہم نے مخلوق اور خالق کو برابر کر دیا ہے؟ تو ہرگز بھی نہیں. جیسے ہم نے بچے کو بڑے کے ساتھ کہا کہ جو اگر پتھر یہ بچہ اٹھا لے گا تو بڑا بھی اٹھا لے گا، تو اب ہم نے بچے اور بڑے کو برابر تو نہیں کیا. تو بالکل ایسے ہی یہ قیاس اولا ہے کہ جن صفات سے بندوں کے اندر جو صفات کاملہ ہیں، یعنی جس سے بندہ کمال کو پہنچتا ہے، اچھی صفات ہیں، اللہ بالاولیٰ ان صفات سے موصوف ہے. اللہ بالاولیٰ ان صفات سے موصوف ہے. انسان کے اندر سننا کمال ہے، نہ سننے والا عیب ہوتا ہے. انسان کے اندر دیکھنا کمال ہے، نہ دیکھنا نقص ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کمال سے محروم ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ نہیں سنتا؟ اور دوسری بات انسان کے اندر جو عیوب ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہم وہ اللہ کے حق میں کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ بالاولیٰ ان عیوب سے مبرہ اور پاک ہے جو انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں. جیسے انسان کی خوبیاں جو اچھی صفات ہیں ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ موصوف ہے.
تو یہ کمال. یعنی مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر ایک غریب آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے تو امیر آدمی کے پاس بالاولا ہوگا. بات سمجھ گئے نا؟ اگر ایک غریب آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے تو امیر آدمی کے پاس 100 روپیہ بالاولا ہوگا. تو جو مخلوق کو دے رہا ہے، ساری کائنات کو دے رہا ہے، جس نے سب کو غنی کیا ہے، کیا وہ خود غنی نہیں؟ کیا وہ خود بے نیاز نہیں؟ کیا اس کے پاس خود سب کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں، تو یہ بات ہے. تو جب ہم بندے اس کی مخلوق ہو کر ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو اللہ کے پاس تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جیسے فقیر آدمی کے پاس 100 کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر آدمی کے پاس اس سے زیادہ ہوگا. اس کے 2 طریقے ہیں صفات کمال ثابت کرنے کے لیے. نہیں، تشبیہ اور تمثیل نہیں ہوتا. پہلا طریقہ ترجیح دینے کا ہے، یعنی قیاس اولا. قیاس اولا کے 2 طریقے. پہلا طریقہ ترجیح دینے کا ہے. ہم کہتے ہیں ہر وہ کمال جس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو، جو کسی فقیر کے لیے ثابت ہو، خالق غنی زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کمال اور صفت کامل سے متصف ہو. مثال، جب زید فقیر آدمی ہو کر اس نوکری کے پیسے ادا کر سکتا ہے، جب زید فقیر آدمی ہو کر اس نوکری کے پیسے ادا کر سکتا ہے تو عمر غنی ہو کر بالاولا ادا کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ مؤثر کی اثر پر تاثیر سے استدلال کرنا. پہلا ہے ترجیح دینے کا طریقہ کہ اگر فقیر کے پاس اس ٹوکری کے پیسے ہیں تو امیر کے پاس بالاولا ہوں گے. دوسرا ہے مؤثر کی اثر پر تاثیر سے استدلال کرنا. مثلا دوسرا مؤثر یعنی جو چیز اثر انداز ہوتی ہے اس کے اثر پر جو تاثیر ہے اس سے استدلال کرنا. جیسے میں نے کہا کمال عطا کرنے والا بالاولا کمال سے متصف اور موصوف ہوتا ہے، کیونکہ چیز نہ پانے والا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. بڑی اہم بات ہے. جس کے پاس ہے وہی دیتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سننے اور دیکھنے کی، کلام کرنے کی قدرت دی ہے تو اس میں اس قدرت کا ہونا بالاولا ثابت. دوسری قیاس کی قسم ہے قیاس تمثیل. اس سے مراد اصل کا حکم اس جیسی فرع کو دینا کسی مشترک علت یا وجہ کے سبب، جیسا کہ ہر نشہ آور کو نشے کی وجہ سے شراب پر قیاس کرتے ہوئے اس کا حکم دینا. انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے اصول فقہ کے اندر پڑھیں گے کہ قیاس سے کیا مراد ہے. اس میں ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے، اور ان کے درمیان مشترک علت کی وجہ سے دونوں کو ایک حکم دے دیا جاتا ہے. جیسے ہر نشہ آور چیز ہم قیاس کریں گے اس کو شراب پر، اور جو حکم شراب کا ہے وہی اس نشہ آور چیز کا ہوگا. جب شراب کا حکم حرام کا ہے تو پھر وہ چیز بھی حرام ہوگی. اب درمیان میں ان میں جو مشترک چیز ہے، ریزن کیا ہے؟ وہ نشہ ہے. اب ہر چیز جس میں نشہ ہوگا ہم اس کو قیاس کریں گے شراب پر، تو اس کو قیاس تمثیل کہتے ہیں. قیاس شمول کیا ہے؟ کسی جز کو کلی قاعدے سے اس طرح ملانا کہ وہ جز لفظی اور معنوی اعتبار سے کل کا حصہ یا اس سے شمار ہو. کسی جز کو کلی قاعدے سے اس طرح ملا دینا، یعنی جس سے وہ جز لیا گیا ہے اس کل کے ساتھ اس کو ملا دینا کہ وہ جز لفظی اور معنوی اعتبار سے کل کا حصہ یا اس میں سے شمار ہو. جس کو پہلے الگ کیا تھا اس کو اس کل کے ساتھ ملا کر اس کا حکم دے دینا. مثلا مثال سے مسئلہ واضح ہوتا ہے. مثلا زید انسان ہے. ہر انسان فنا اور ختم ہونے والا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. زید انسان ہے اور ہر انسان فنا اور ختم ہونے والا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا جب ہم نے دونوں چیزوں کو ملایا، زید کو انسان کے ساتھ، اور پھر انسان کا حکم ہلاک ہونے کا ہے، ختم ہونے کا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ زید بھی فنا ہونے والا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے. بات سمجھ رہے نا؟ یہ تھوڑی منطقی بات ہے لیکن بڑی اہم دلچسپ ہے کہ زید انسان ہے. اب زید جز ہے، ہم نے اس کو انسان کل کے ساتھ ملا دیا. زید انسان ہے اور پھر انسانیت کا حکم اس کو دے دیا. اب انسانیت کا حکم کیا ہے؟ فنا ہونا، کہ ہر انسان فنا ہونے والا ہے. لہذا جب زید بھی انسان ہے اور ہر انسان نے فنا ہونا ہے، لہذا نتیجہ یہ کہ زید بھی فنا ہونے والا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے. اب بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس کو قیاس شمول کہتے ہیں. استقراء کسے کہتے ہیں؟ استقراء کہتے ہیں عقلی استدلالات کی ہی ایک قسم ہے یہ، اور اس میں حکم کلی تک پہنچنے کے لیے مختلف جزیات کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم استقراء کلی، اس میں نتیجہ قطعی اور حتمی ہوتا ہے. استقراء کلی کا کیا مطلب ہے؟ پلیز اپنا مائک میوٹ کریں. استقراء کلی کا مطلب یہ ہے اس میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے.
سب کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نتیجہ سامنے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقراء کلی، اور اس کا نتیجہ 100% حتمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جاننا چاہیں کہ تمام طلبہ کرونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کے ٹیسٹ کیے جائیں، ٹیسٹ لینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ تمام طلبہ وائرس سے محفوظ ہیں، اس عمل کو استقرائی عمل کہتے ہیں، اس کا نتیجہ 100% حتمی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کریں کہ آپ کچھ طلبہ کا ٹیسٹ کر لیں، کرونا ٹیسٹ کر لیں، اور کچھ کو اس پہ قیاس کر لیں کہ نہیں جب 10 بچوں کے اندر نہیں تو باقیوں کے اندر بھی نہیں ہوگا، جب 10 بچوں کے اندر نہیں تو باقیوں کے اندر بھی نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے کہ بعض کو چیک کر کے باقیوں کو حکم دے دینا جز والا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقراء جزئی، یہ دوسری قسم ہے کہ بعض کا ٹیسٹ کر کے باقیوں کو وہی حکم دے دینا۔ ہو سکتا ہے وہ بعض بیمار ہوں اور وہی بیماری ان کے اندر پھیل جائے، تو پھر فائدہ کیا ہوا ٹیسٹ کرنے کا اگر آپ نے سب کا کیا ہی نہیں؟ تو آپ 10 بندوں کا کر کے کہیں نہیں باقی بھی ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے انٹرویو ہو رہا ہو اور 10 بندوں کا انٹرویو کر کے آپ بڑا سخت انٹرویو لے لیں اور باقی 10 کی جب باری آئے تو کہیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہوں گے، سب کو لے لو، تو یہ نااہل لوگ آگے آئیں گے۔ لہذا استقراء کلی زیادہ اہم ہے۔ تو جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز پڑی ہوتی ہے اور اس پڑی کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیڑے کون بنانے والا ہے، کون اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ نے کیا پوری تمام کائنات کا ٹیسٹ کر لیا ہے؟ آپ جو چیزیں انسان جن تک ابھی تک نہیں پہنچا، کیا آپ نے ان کا بھی ٹیسٹ کر لیا ہے؟ جب آپ نے ان کا ٹیسٹ نہیں کیا، جب آپ ان تک ابھی تک نہیں پہنچے، تو آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو یا تو آپ سب کا پہلے ٹیسٹ کریں، پوری دنیا پہ پھریں، سب کو چیک کریں، پھر آپ کہیں کہ وہ دنیا میں کوئی خالق نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ہر چیز کی تحقیق کر چکے ہیں، تو جب آپ دنیا ساری کی تحقیق نہیں ابھی تک کی آپ نے، تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جو اس کے پیچھے؟ تو لہٰذا استقراء کلی زیادہ بہتر ہے کہ آپ جب تک تمام چیزوں کا ٹیسٹ نہ کر لیں تب تک فیصلہ نہ کریں۔ تو آپ نے جب تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا، آپ کیسے بچوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کورونا نہیں؟ تو یہ دوسری قسم جو ہے استقراء جزئی ہے، دوسری قسم جو ہے یہ استقراء جزئی ہے۔ تو استقراء جزئی میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب کا ٹیسٹ نہ کیا جائے بلکہ چند ایک کا کر کے سب پر صحیح اور صحت مند ہونے کا حکم لگا دیا جائے۔ اب اس میں اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم باقی طلبہ کا ٹیسٹ نہ کر لیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو استقراء کلی ہونا چاہیے، تمام چیزوں کو چیک کریں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے ہر چیز کی تحقیق کر لی ہے، ہر چیز تک پہنچ چکے ہیں، پھر آپ کہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں، پھر آپ کہیں دنیا کا کوئی خالق نہیں۔ جب آپ خود مانتے ہو کہ ہمارے تجربات ناقص ہیں، ہمارے ایکسپیریمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ 100% حتمی نہیں ہوتے، تو پھر آپ دنیا کے بارے میں ایک ایسے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی۔ کیا آپ نے استقراء کلی کر لیا ہے؟ جب آپ نے استقراء کلی نہیں کیا تو آپ یہ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں کہ سب بچے، سب طلبہ، اسٹوڈنٹس وغیرہ ٹیسٹ کرونا سے پاک ہیں یا ان کے اندر کرونا نہیں یا اس سے وہ بری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج ہمارا سبق تھا، اسی پر انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ یہ کافی مفید رہا ہوگا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔